بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ کا یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں آج آپ پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، پھر سے سماعت فرمائیں۔ پہلا پارہ الف لام میم سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ اس سے قبل آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم سے مزین فرمایا، آراستہ فرمایا، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ جو آدم علیہ السلام نے جو کچھ ان کو سکھایا گیا تھا، فرشتوں سے پوچھا، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سکھایا تھا، تو آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتائے۔ اب آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات میں جو برتری حاصل ہوئی وہ علم کی وجہ سے۔ اب اس کے آگے اب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو اور جنات شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کا حکم دیا۔ آج کے ترجمے میں آپ اس واقعے کو سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آیت نمبر 34 سورہ بقرہ پارہ الف لام میم۔ پہلے ہم علیحدہ حروف کے ترجمہ کرتے ہیں، پھر ملا کر کے ترجمہ کیا جائے گا اور ساتھ ہی آیت کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا سکھایا جائے گا۔ تعوذ تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، واو کے معنی اور، اس سے قبل آپ نے پڑھا ہے اذ، جب، اذ کے معنی جب ہوتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا۔ اس جگہ پہ اس کا جو فاعل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کہا۔ للملائکتی، فرشتوں کو، لام حرف جار ہے، الملائکہ، ملائکہ یہ جمع ہے، للملائکتی، یہ لام بے مد ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، للملائکتی، فرشتوں کو، اسجدو، یہ جو لفظ ہے یہ ہے اسجدو، چونکہ آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو للملائکتی اسجدو پڑھتے ہیں۔ الف یہ حالت وصلی ہے، اس لیے حالت فصل میں یعنی ملانے کے حالت میں یہ الف گر جاتی ہے، اور یوں اگر پڑھیں گے تو اس الف کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسجدو، تم سجدہ کرو، لی آدم، آدم کو، آدم حضرت آدم علیہ السلام کا اسم ہے، لی آدم، آدم کو، فسجدو، پس، فا کے معنی پس، تو، سجدو، انہوں نے سجدہ کیا، فسجدو، انہوں نے سجدہ کیا۔ کس کو حکم دیا تھا؟ فرشتوں کو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، الا، سوائے، الا کے معنی سوائے، استثناء کے لیے آتا ہے، حرف استثناء کہلاتا ہے یہ۔ ابلیس، ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس جو ہے یہ شیطان کا ایک فرد ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرشتوں کا استاد تھا، بہت زیادہ اس کے پاس علم تھا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مٹی سے نہیں بلکہ آگ سے پیدا کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا
اس نے انکار کر دیا، اور اس کی جو وجہ بنی یہ تکبر، یہ اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا اور اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ یہاں پہ سجدہ کسے کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا تھا، یہ دیکھنا تھا کہ حکم کس کا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لانی چاہیے، لیکن تکبر معنی بن گیا اور تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا کہ میں اتنا بڑا فرشتوں کا استاد ہوں، آگ سے پیدا مجھے کیا گیا، اور اس معمولی سے انسان کو جسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اس کو میں سجدہ کروں۔ اس نے اس چیز کو دیکھا اور انکار کر دیا، جبکہ یہ ابلیس بھی اللہ کا بندہ ہے، اور بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ جب ہمارے رب نے حکم دیا تو ہم اس کو بجا لائے۔ ابا، اس نے انکار کیا، ابا کے معنی انکار کیا، الا سوائے ابلیس، ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا کس چیز سے؟ سجدہ کرنے سے۔ واستکبر، اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، واستکبر، اور تکبر کیا، وکانا، اور وہ ہو گیا، من سے مانے سے، الکافرین، کافر، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو انکار جس نے کر دیا، نہ مانا، اسے کافر کہتے ہیں، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس آیت کو پہلے آیت نمبر 34 کو میں پڑھتا ہوں، اور کس طرح سے پڑھیں گے سماعت فرمائے، اس کے بعد پورا ترجمہ اس کا بتایا جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا، یعنی ابلیس کے سوا فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا، کس نے؟ ابلیس نے، اور تکبر کیا، اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، فرشتوں نے بے چو چرا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں سجدہ کسے کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تھا اس کو فرشتے بجا لائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے سے آراستہ کر کے مزین کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، تو آدم علیہ السلام کی فضیلت اور بزرگیت سے فرشتے واقف ہو گئے کہ ان کے پاس وہ چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، وہ بے چو چرا کے سجدے میں گر گئے۔ لیکن اللہ خود فرما رہا ہے کہ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، تو ایسا شخص جو تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو درکنار کر دیتا ہے تو وہ کافروں سے ہو گیا، وہ کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ چلیے آگے پھر کیا ہوتا ہے، آیت نمبر 35 میں سماعت فرمائے کہ آیت کا کچھ حصہ اس صفحے پہ ہے، باقی اگلے صفحے پہ ہے، تو پہلے اتنا پڑھتے ہیں۔ وا کے معنی اور، قلنا معنی ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، اس جگہ پہ بھی یہ ہوگا اسکن تم رہو، انتا تم، وقلنا یا آدم اسکن انت، وقلنا یا آدم اسکن انت، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پہ تو یہ بات ختم ہو گئی کہ فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے حکم نہیں دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے مردود کر دیا۔ اب اس کے بعد اب اس کا واقعہ نہیں یہاں پہ ذکر کیا گیا،
آگے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم رہو، کہاں؟ جنت میں تم رہو. اور آگے تو پیچھے سے آیت اس طرح سے تھا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. یہ حمزہ ہے، اس جگہ پہ جب ادائیگی ہوگی تو جھٹکے کے ساتھ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، ہم نے کہا اے آدم تم رہو، وَزَوْجُكَ اور تمہاری بیوی، زوج کے معنی بیوی اور زوجُكَ تمہاری بیوی، و کے معنی اور تمہاری بیوی، الجنت جنت، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن اطمینان سے، حیث جہاں، شئتما تم چاہو، ولا اور نہ، واو کے معنی اور، لا کے معنی نہ، اور نہ، تقربا قریب جانا، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، هذه اس الشجرۃ درخت، هذه الشجرۃ اس درخت، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من کے معنی سے، الظالمین ظالم، ظالم کی جمع ہے ظالمین، من الظالمین ظالموں میں سے. اب اس کا پورا ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، تم رہو اور تمہاری بیوی کہاں؟ جنت میں. اللہ نے خود وضاحت کر دی، جنت میں رہنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، اطمینان سے، یعنی جنت میں تم دونوں کھاؤ پیو جہاں سے دل چاہے، جس جگہ سے دل چاہے، اور وہ بھی اطمینان کے ساتھ کھاؤ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، ایک درخت کے طرف اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. درخت کے قریب نہ جانے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے نہ کھانا، چونکہ پہلے سے کھانے کا حکم آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ قریب نہ جانے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے قریب مت جانا، قریب بھی مت جانا، یعنی کہ کھانا تو درکنار، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جانا. آدمی قریب نہیں جائے گا، کھائے گا کیسے؟ اور یہ کون سا درخت تھا؟ اب چونکہ اس کے میں زیادہ جو سنا ہے جو روایتوں سے، وہ گندم کے بارے میں کہا گیا، گیہوں کے بارے میں گیا، لیکن یہاں پہ اس کی وضاحت نہیں ہے، صرف ہذہ الشجرۃ درخت کا لفظ آیا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا. اور مفسرین نے جو تفسیریں لکھی ہیں اس میں سے جو زائد جو بتایا وہ گندم کا درخت یعنی گیہوں کا درخت. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اگر تم کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، علم سے مزین فرمایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. لیکن اس آیت میں اللہ نے ان کی بیوی کا بھی ذکر کیا ہے، تو ان کی بیوی کی پیدائش ہوئی، اس کا ایک پورا واقعہ ہے، تو بیچ میں اس کو آیت میں نہیں لایا گیا ہے، بلکہ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ہم نے آدم کو اور اس کی بیوی کو یہ حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، اور تم دونوں اس جنت میں جہاں سے دل چاہے، جو دل چاہے وہ کھاؤ، اور اطمینان کے ساتھ کھاؤ، لیکن جو ہے اس درخت کے قریب مت جانا، اس میں سے کچھ نہ کھانا.
ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہی ہوتا ہے کہ دیکھیے جنت کے اندر بے شمار چیزیں ہوں گی کھانے پینے کی، لیکن ان میں سے ایک چیز کے بارے میں منع کر دیا۔ اب شیطان جو تھا وہ اس فراق میں لگ گیا کہ یہ چاہے جتنا بھی کھا لیں لیکن یہ چیز میں ضرور کھلا کر کے رہوں گا۔ یہی دنیا کے اندر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ چاہے جتنا کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، لیکن کوئی ایک چیز نہ ملے تو اس چیز کو لے کر کے وہ ہمیشہ روتا رہتا ہے، اس کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ اب آگے ایک آیت آپ آگے پڑھیں گے، اس میں شیطان نے کیا حربہ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 36 میں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان شیطان، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے، یعنی کہ بہکانا، بہکایا، پھسلا کے، بہلا کر کے بہکایا۔ ایک چال چلی، ایک حربہ چلا، اور پہلے حضرت حوا کو انہوں نے بہکایا، پھر ان کے اوپر ایک ایسا پریشر ڈالا، انہوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پھر بہکایا، پھسلایا شیطان کے کہنے پہ۔ اس طریقے سے دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، یعنی جس درخت ممنوعہ کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کو ان لوگوں نے تناول فرما لیا۔ پھر ان دونوں کو پھسلایا الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا، مطلب شیطان نے نہیں نکالا بلکہ شیطان نے نکلوایا۔ یہاں پہ ہے فَأَخْرَجَهُمَا ان دونوں کو پھر انہیں نکلوا دیا، ان دونوں کو نکلوا دیا، مما سے جو، کانا وہ تھے، فی ہی اس میں، یعنی جہاں وہ لوگ رہ رہے تھے جنت میں، وہاں سے شیطان نے ان کو نکلوا دیا۔ ہوا قلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، کہاں سے اتر جاؤ؟ جنت سے، یعنی کہ آسمان سے اتر جاؤ۔ جب اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہیں نا تو اس کو اترنا کہتے ہیں، اتر جاؤ یعنی اوپر سے آسمان سے دنیا میں اترنے کا حکم دیا گیا، یا جنت سے دنیا میں جانے کا حکم دیا گیا، تو اس کو اہبطوا کہتے ہیں، تم اتر جاؤ، یعنی کہ اعلیٰ اور ارفع سے ادنا کی طرف جانے کو اہبطوا کہتے ہیں۔ بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے، یعنی تمہارے، شیطان نہیں بلکہ تمہارے بعض کے، عدو دشمن، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی کے معنی میں، الارض زمین، فی الارض زمین میں، وَلَكُمْ فی الارض اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر ٹھکانہ، مستقر کہتے ہیں ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ اور سامان، الا کے معنی تک، حین معنی وقت، یعنی ایک متعین مدت تک، ایک وقت متعینہ تک تمہارے لیے ٹھکانہ اور سامان ہوگا، کہاں؟ فی الارض زمین میں، یعنی زمین میں بھی تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اتر جاؤ اور زمین میں ہی رہو، بلکہ کہا زمین میں جاؤ اور وہاں تمہارا ایک مستقر
ٹھکانہ ہوگا، وہ متاعن اور ساز و سامان ہوگا، الی حین، حین وقت کو کہتے ہیں، الی حین وقت متعینہ، الی حین۔ چلیے اب پورا ترجمہ کیا ہے، پورا ترجمہ سماعت فرمائے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے۔ کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کے ساتھ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اور ناراضگی کے ساتھ کہا کہ تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، یعنی کہ ایک یا تو شیطان انسان کا دشمن ہے، اور یا تو انسان آپس میں خود بعض کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے۔ تو یہاں تک آج کے سبق میں آپ نے آیت نمبر 36 تک پڑھا۔ اب آگے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو معاف فرماتا ہے۔ یہ چیز اگلی آیت میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔